القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الثالث والعشرون 23واں سبق انا انام على سریری نام یا نامو کے معنی آتے ہیں سونا، اسی سے انامو ہے واحد متکلم کا صیغہ، اور سریر کے معنی آتے ہیں تخت، اور یا ضمیر تکلم ہے۔ انا انام علی سریری، میں اپنے تخت پر سوتا ہوں۔ انت تنام علی سریرک، تم اپنے تخت پر سوتے ہو۔ انت تنامین علی سریرک، انتی تنامین علی سریرک۔ انتی ضمیر مؤنث ہے اور تنامین یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، اور سریر کے معنی تخت اور کاف ضمیر مؤنث ہے۔ انتی تنامین علی سریرک، تم اپنے تخت پر سوتی ہو۔ تو دیکھیے ایک ہی جملہ ہے، نامہ ایک لفظ ہے، نامہ یا نامو سونا، اس سے انہوں نے 3 جملے بنائے، انا انام علی سریری، انت تنام علی سریرک، انتی تنامین علی سریرک۔ تو ہم کیسے ایک ہی لفظ کو مذکر مؤنث پر استعمال کرتے ہیں انہوں نے دکھایا ہے۔ اب دیکھیے آگے اسی انامو سے کچھ اور صیغے ہیں، جملے ہیں۔ ہوا ینام علی فراشہ، وہ اپنے بستر پر سوتا ہے۔ فراش کے معنی بستر کہتے ہیں۔ ہی تنام علی فراشہا، وہ اپنے بستر پر سوتی ہے۔ نامت طفل فی المہدی، طفل کے معنی آتے ہیں بچہ، چھوٹے بچے کو طفل کہتے ہیں، اور مہدن کے معنی آتے ہیں گود کے۔ نامت طفل فی المہدی، بچہ گود میں سو گیا۔ نامت فاطمۃ فی الارجوحۃ، ارجوحۃ کے معنی آتے ہیں جھولا۔ نامت فاطمۃ فی الارجوحۃ، فاطمہ جھولے میں سو گئی۔ نمت علی المقعد، مقعد کے معنی آتے ہیں بیٹھنے کی جگہ، بینچ کو بھی مقعد کہا جاتا ہے، کرسی کو بھی کہا جاتا ہے، تو کرسی کا ترجمہ کریں گے ہم۔ نمت علی المقعد، تم کرسی پر سو گئے، یا نمت علی المقعد، تم بینچ پر سو گئے۔ نمت علی الحشیۃ، حشیۃ کے معنی آتے ہیں گدا کے۔ نمت علی الحشیۃ، تم گدے پر سو گئے۔ نمت علی البساط، میں بچھونے پر سویا۔ نم یا صدیقی فی حجرتی، اے میرے دوست تم میرے کمرے میں سو جاؤ۔ نم سو جاؤ، یا صدیقی صدیق کے معنی دوست، اے میرے دوست، فی حجرتی میرے کمرے کے اندر۔ لا تنم بجوار الشجر، جوار کیا آتے ہیں، جوار کے معنی آتے ہیں پڑوس، بازو، بغل۔ لا تنم، مت سو، بجوار الشجر، درخت کے بازو میں، درخت کے بغل میں، یعنی درخت کے آس پاس نہیں سونا چاہیے، ہو سکتا ہے کوئی کچھ ٹوٹ کر ڈال وغیرہ گر جائے تو آدمی کو نقصان ہوگا۔ لا تنم بجوار الشجر، درخت کے بازو میں مت سو۔ نامی یا اختی ہونا الفراش، نامی یہ فعل نہیں، فعل امر ہے مؤنث۔ نامی سو جاؤ، یا اختی اے میری بہن، ہونا یہاں علی الفراش بستر پر۔ نامی یا اختی ہونا علی الفراش، اے بہن یہاں بستر پر سو جاؤ۔ لا تنامی ہناک علی المقعد، مت سو ہناک وہاں، علی المقعد بینچ پر۔ لا تنامی ہناک علی المقعد، وہاں بینچ پر مت سو۔ تو دیکھیے یہاں انہوں نے ایک لفظ ہے نامہ، اس کو انہوں نے کئی طریقے سے استعمال کیا ہے، ماضی کے لیے، مضارع کے لیے، مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے، فعل امر کے طور پر، فعل نہیں کے طور پر۔ اب یہاں انہوں نے مشق میں کچھ سوالات دیے ہیں، تو ان سوالوں کو آپ کو جواب دینا ہے۔ این تنام انت، سوال ہے آپ کہاں سوتے ہیں، آپ جواب دے دیجیے کچھ بھی۔
انام علی الفراشی میں بستر پر سوتا ہوں، انام علی المقعدی میں بینچ پر سوتا ہوں، انام علی الحشیتی میں گدے پر سوتا ہوں، علی ای شیء تنام انت تم کس چیز پر سوتے ہو؟ انام علی الفراشی میں بستر پر سوتا ہوں، حل انت تنام علی السریر کیا تم تخت پر سوتے ہو؟ جواب ہاں میں کہتے ہیں نعم انام علی السریر، ہاں میں تخت پر سوتا ہوں، لا انا لا انام علی السریر نہیں میں تخت پر نہیں سوتا ہوں، میں زمین پر، انا انام علی الفرشی میں زمین پر سوتا ہوں، من ینام علی سریرک تمہارے تخت پر کون سوتا ہے؟ تو کچھ بھی جواب دے سکتے ہیں، زید ینام علی سریری، فاطمہ تنام علی سریری، کچھ بھی جواب دے سکتے ہیں، حل انت تنام علی سریری کا کیا آپ اپنے تخت پر سوتے ہیں؟ نعم انام علی سریری میں اپنے تخت پر سوتا ہوں، یا لا انا لا انام علی سریری، حل تنام فی الحجرتی کیا آپ کمرے میں سوتے ہیں؟ تو جواب ہاں میں نعم انا انام فی الحجرتی میں اپنے کمرے میں سوتا ہوں، حل انت تنامین لیلا کیا آپ رات میں سوتے ہیں؟ نعم انا انام لیلا میں رات میں سوتا ہوں، حل انت تنامین نہارا اب دیکھیے مؤنث کے لیے کچھ سوالات مؤنث سے بھی کرنے چاہیے، تو حل انت تنامین نہارا کیا آپ کسی عورت کو لڑکی کو کیا آپ دن میں سوتی ہیں؟ نعم انا انام نہارا میں دن میں سوتی ہوں، یا لا انا لا انام نہارا میں دن کے اندر نہیں سوتی ہوں، حل انت تنامین ظہرا کیا آپ یہ بھی لڑکی کے لیے مؤنث کے لیے کیا آپ دن میں سوتی ہیں؟ یعنی دوپہر میں سوتی ہیں، نہارن کے معنی دن کے آتے ہیں اور ظہرن کے معنی آتے ہیں دوپہر میں، حل انتی تنامین ظہرن کیا آپ دوپہر میں سوتی ہیں؟ نعم انا انام ظہرن میں دوپہر میں سوتی ہوں، حل ینام حامد فی الحجرتی کیا حامد کمرے میں سوتا ہے؟ لا حامد لا ینام فی الحجرتی حامد کمرے میں نہیں سوتا ہے، حل ینام حامد علی الحشیتی کیا حامد گدے پر سوتا ہے؟ جواب نعم ینام حامد علی الحشیتی حامد گدے پر سوتا ہے، حل ینام خادمک کیا آپ کا نوکر سوتا ہے؟ لا ینام خادمی میرا نوکر نہیں سوتا ہے، این تنام امک آپ کی والدہ کہاں سوتی ہیں؟ تنام امی فی حجرتها میری والدہ اپنے کمرے میں سوتی ہیں، حل ہی تنام فی المطبخ کیا وہ باورچی خانے میں سوتی ہیں؟ لا ہی لا تنام فی المطبخ مطبخ میں نہیں سوتی ہیں، باورچی خانے میں نہیں سوتی، حل ہی تنام فی الحجرتی کیا وہ کمرے میں سوتی ہیں؟ نعم ہی تنام فی الحجرتی وہ کمرے میں سوتی ہیں، حل نام الطفل کیا بچہ سو گیا؟ نعم نام الطفل بچہ سو گیا، این نام ہوا وہ کہاں سویا بچہ کہاں سویا ہے؟ نام الطفل علی الارجوحتی بچہ جھولے کے اندر سو گیا ہے، حل نامت اختک کیا آپ کی بہن سو گئی؟ نعم نامت اختی میری بہن سو گئی، این نامت ہی وہ کہاں سوئی ہے؟ ہی نامت علی الحشیتی وہ گدے پر سوئی ہے، حل نمت ہونا کیا آپ یہاں سو گئے؟ حل نمت ہونا کیا آپ یہاں سو گئے ہیں؟ لا انا انام انا لست بنائم ہونا میں یہاں نہیں سویا ہوں، لا انا لست بنائم ہونا میں یہاں نہیں سویا ہوں، حل نمتی ہونا کی کیا آپ حل نمتی ہونا کا کیا آپ سو گئی وہاں سو گئی ہیں؟ نعم انا نمت ہونا کا میں وہاں سو گئی ہوں، حل نمتی علی السریری کیا آپ تخت پر سوئی ہیں؟ لا یا ہاں کہہ دیجیے، نعم نمت علی السریری میں تخت پر سو گئی ہوں۔ تو یہ کچھ سوال تھے، تو ان سب کو اپنے کاپیوں میں اتاریں آپ اور ان کا جواب لکھیں اور بولنے کی مشق کریں۔ اب آگے دیکھیے انہوں نے دکھایا ہے کہ قالا یعنی غائب کے صیغے کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ ہوتا ہے، ہوا قالا اصل میں قالا ہے، قالا اصل میں ہوا قالو ہوا قالا، اور قل فعل امر اس کے اندر انت ضمیر پوشیدہ ہوتا ہے، لا تقل کے اندر بھی انت ضمیر پوشیدہ ہوتا ہے، تو قالا ماضی، قل فعل امر، لا تقل فعل نہیں، تو اس کو اپنے جملوں کے اندر استعمال کر سکتے ہیں۔
قال زید قال حامد قال فاطمۃ استعمال کر سکتے ہیں۔ قل یا حامد، قل یا فاطمہ، قل یا زید، لا تقل یا فاطمہ، لا تقل یا زید، لا تقل یا حامد، اس طرح استعمال کریں گے۔ اس کے بعد نامہ فعل ماضی، اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ ہے، نم فعل امر مذکر، اور لا تنم فعل نہیں مذکر، ہوا نامہ، نامہ زید، زید نامہ، حامد نامہ، خالد نامہ، اس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ نم یا زید، نم یا عمر، نم یا بکر، لا تنم یا فاطمہ، لا تنم یا زید، لا تنم یا عمر، لا تنم یا ابی، لا تنم یا اختی، استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یقولو فعل مضارع ہے قال سے، اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ ہے، اور قولی یہ فعل امر مؤنث ہے، لا تقولی، تو یہ اس طرح ہے، اوپر اس کو دائیں بائیں پڑھ لیا، اوپر نیچے ہے۔ قال فعل ماضی، قل فعل امر، لا تقل فعل نہیں، یقول فعل مضارع، قولی فعل امر مؤنث، لا تقولی فعل امر قولی فعل امر مؤنث، لا تقولی فعل نہیں مؤنث، تو قل فعل امر مذکر، قولی فعل امر مؤنث، لا تقل فعل نہیں مذکر، لا تقولی فعل نہیں مؤنث۔ تو یقولو کو استعمال کریں گے ہم، یقول زید، یقول حامد، یقول ابی، اس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ قولی فاطمہ، قولی فاطمہ، لا تقولی زینب، اس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نامہ فعل ماضی ہے، نم فعل امر مذکر ہے، ینامو فعل مضارع ہے، نامی فعل امر مؤنث ہے، لا تنم فعل نہیں مذکر ہے، لا تنامی فعل نہیں مؤنث ہے۔ تو اس کو استعمال کریں گے اپنے جملوں کے اندر، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کو اپنے کاپی کے اندر آپ بنائیں اور بولنے کی مشق کریں۔